الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام، 1447 ہجری، نیا اسلامی ہجری سال شروع ہوا ہے اور ہم ایک نئے اسلامی سال کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں نئے سال کو کس انداز سے شروع کیا جائے اس پر بات کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں یہ بات بتلائی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ تیز نہ ہو جائے، زمانے کی رفتار میں شدت نہ آ جائے. اتنی رفتار تیز ہو جائے گی، سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن یوں گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹے کے گزرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں. کس تیزی کے ساتھ سال گزر رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ مہینے گزر رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. کل جمعہ پڑا، آج پھر جمعہ آ گیا، کل اتوار کی چھٹی کی، آج پھر اتوار آ گیا. یہ سال محرم کا شروع ہوا اور سال پورا ہو گیا. تو اس تیزی کے ساتھ زمانہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے.
انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو جی جوان ہو گیا، اب تو مجھے نوکری مل گئی، اب تو میرے بچے کی شادی ہو گئی، اب تو میرے بچے کے بچے ہو گئے، اور وہ سالوں کے گزرنے پہ فنکشن کرتا ہے، اس کے لیے تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے کیک کاٹے جاتے ہیں، کیا ہوا جی ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس سالگرہ منانے والے نادان انسان کو یہ پتہ نہیں کہ بہت قیمتی سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ آج جس جوانی کے آنے پہ خوش ہو رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ جوانی اسے کہاں لے کے جائے گی۔ آج 40 سال پورے ہونے پر جو خوشی منائی جا رہی ہے، اسے پتہ نہیں اس کے بعد آگے کیا آنے والا ہے۔ شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے کے نام پر سالگرہ منائی جاتی ہے۔ آج ہمیں اس دفتر میں آئے ہوئے پورا سال ہو گیا، ہم اس کا فنکشن کر رہے ہیں۔ یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور جو سال کے گزرنے پر اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ سال پورا ہونے پر جو فکر اسے ہونی چاہیے تھی وہ فکر نہیں ہو رہی ہے۔ مہینہ پورا ہو جائے، مکان کرائے کا ہو، مالک مکان مطالبہ کر رہا ہو، تو مہینہ پورے ہونے پہ انسان خوش ہوگا یا فکر مند ہوگا؟ ایک دفتر کا مالک ہے، 10 ملازم رکھے ہیں، مہینہ پورا ہوا، اب 10 ملازموں کو تنخواہ دینی ہے، حساب کتاب کرنا ہے۔ اب مہینہ پورے ہونے پر اس مالک کو خوشی ہوگی یا وہ فکر مند ہوگا کہ 10 لوگوں کی تنخواہ کیسے ادا کروں گا؟ دنیا کے معاملے میں اس کو فکر ہو جاتی ہے۔ اب یہ بندہ 40 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، اسے فکر مند ہونے کے بجائے غفلت میں اور چیزوں میں مبتلا کر دیا، غفلت نے اور چیزوں میں ڈال دیا۔ جی اب تو ہمارے بچے ہیں، اب تو ہمارے بچوں کے بچے آ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے یہ بنانا ہے، ابھی تو ہم شہر جانے والے ہیں، چھوٹے مکان سے بڑے مکان میں شفٹ ہونا ہے، یہ تو ہلکا علاقہ ہے، ہم بڑی سوسائٹی میں جا رہے ہیں۔ اسے یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ملک الموت میرے سر پہ کھڑا ہے اور 60 سال کا حساب کتاب دینے کا زمانہ آ چکا ہے۔ تو سال گزرنا یہ سالگرہ منانے کے لیے نہیں ہوتا، سال کا پورا ہو جانا یہ سال بھر کی جو ہے وہ خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ انسان کو فکر دلانے کے لیے ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا مظہر ہے۔ جہاں انسان اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جہاں انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے، جہاں انسان کو اپنی منزل نظر نہیں آتی، وہاں قرآن پاک آتا ہے اور انسان کو اس کی منزل یاد دلاتا ہے۔ جہاں انسان اپنا سبق بھولا، یہ قرآن انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے۔ سورۃ الشمس، 7 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ سورج جو نکل رہا ہے، یہ جو دھوپ جو آ رہی ہے، یہ جو گرمی بن رہی ہے، تم سورج میں لگ گئے، تم اس کی دھوپ ناپنے میں لگ گئے، تم اس کی گرمی کا ٹمپریچر دیکھنے لگے، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ سورج کس لیے بنا تھا اور یہ روشنی تمہیں کس لیے دے رہا ہے؟ یہ گرمی اور سردی کے آنے پہ تمہیں اس بات کا تو بڑا پتہ ہے کہ گرمی کا درجہ حرارت یہاں تک چلا گیا اور سردی کا درجہ حرارت یہاں تک آ گیا، تم یہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ تم کہاں پہنچے ہو؟ اس گرمی اور سردی کے موسم میں تم نے کیا کیا ہے؟ سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گرمی کو 45 تک لے جانا ہے، سورج نے وہ کام کر دیا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 45 تک بھی گرمی چلی جائے، تم نے رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، سورج نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں؟ یہ گرمی کا موسم آیا، گرمی کے دن آئے، نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب بندہ اس بات کا جائزہ لے کہ سورج تو اپنا کام پورا کر رہا ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کتنا پورا کیا؟
7 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. چاند سورج کا نظام ہے، دن رات کا نظام ہے، اور یہ گرمی اور سردی کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ایسا خوبصورت بنایا، کوئی چیز اپنے کام میں سستی نہیں دکھا رہی، کوئی چیز اپنا کام پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر رہی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھائی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے اس انسان کو پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے جذبات رکھ دیے، فسق اور فجور کے جذبات اور نیکی اور تقوی کے جذبات. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. علماء فرماتے ہیں فجور کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، تقوی کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا. اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج گناہوں کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے، اور نیکی پر آنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. گھنٹوں کے بیانات سنے گا، دسیوں علماء کی گفتگو سنے گا، بہت سارے بیانات میں سننے کے لیے شرکت کرے گا. اس کے بعد پھر یہ دیکھے گا کہ آیا جو بات بتائی گئی ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں، کتنا عمل کرنا ہے، کتنی دفعہ عمل کرنا ہے. بس جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن دین کی بات سنی اور اس پر عمل کر لیا، بس میرے لیے اتنا کافی ہے. نیکی پر آنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، اور برائی کی طرف جانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مکان بنانے کے لیے سالوں کی جمع پونجی کو لگایا اور مکان کو گرانے کے لیے ایک دن میں گرا دیا. اپنا کاروبار جمانے کے لیے زندگی لگا دی، اس کاروبار کو ختم کرنے کے لیے ایک دن لگایا، ختم ہو گیا. ملازم بھی چلے گئے، کمپنی بھی ختم ہو گئی، اور سارا کاروبار بھی ختم کر دیا. جس کو بنانے کے لیے زندگی لگائی تھی اسے بگاڑنے کے لیے ایک دن لگا. بنانے کے لیے، بننے کے لیے، سنورنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بچہ 10ویں کلاس میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں، اسے محنت کرنی ہوگی. اور اگر وہ چاہے کہ میں فیل ہوتا رہوں، کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، زمین سے مٹی، اور مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو علماء فرماتے ہیں جیسے زمین کی فطرت یہ ہے، اسے آباد رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسے سنوارنے کے لیے دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. پانی دیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، چوکیدار رکھیں گے، وہ صبح و شام آ کر صفائی کرے گا تو زمین خوبصورت رہے گی، آباد رہے گی. اور زمین کو اجاڑنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند دن مکان کو خالی چھوڑ دیا، چند دن زمین کو خالی چھوڑ دیا، کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو گئے، سانپ اور بچھو پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور کانٹے دار جھاڑیاں اگنا شروع ہو گئی. جیسے زمین کا یہ معاملہ ہے، اسی طرح انسان کا بھی یہی حال ہے. یہ جو جسم ہے، یہ جو 5-6 فٹ کا جسم ہے، اسے بگاڑنے کے لیے چند دن چھوڑ دیں، اندر سانپ اور بچھو پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. کیسے سانپ بچھو پیدا ہوں گے؟ یہ دفتر میں بھی لوگوں کو ڈسے گا، یہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی تنگ کرے گا، اس کے دفتر کے ساتھی جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے پریشان رہیں گے، اس لیے کہ سانپ بچھو اندر پیدا ہو گئے ہیں. شکل میں دیکھنے میں انسان ہے، مگر زبان سے سانپ والا زہر نکل رہا ہے. گھر جاتا ہے گھر والے پریشان، دفتر آتا ہے دفتر والے پریشان، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں خاندان والے پریشان، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ان سے پریشان. بھائی کیا ہوا؟ یہ انسان بگڑ گیا، اس کی طبیعت اور فطرت میں سانپ اور بچھو آ گئے. اب یہ حرام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی نگاہیں اس کے قابو میں نہیں ہیں، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا پیٹ جو مانگتا ہے یہ اس میں ڈال دیتا ہے. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے.
جیب بھری ہونی چاہیے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری جیب میں آنے والا پیسہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ بنانا سنورنا یہ محنت کا کام ہے، بگڑنا خراب کرنا اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کیا خیال ہے کوئی انسان بھی اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی جسے وہ گزار رہا ہے وہ اسے بگاڑنے کے لیے آیا ہے یا اسے بنانے کے لیے آیا ہے؟ وہ اسے خراب کرنا چاہتا ہے، اسے خراب دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ اس کے ذریعے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بنانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ نہیں کرے گا، کوئی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو ساری دنیا اسے بتلاتی ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 کلو سامان دکان سے لیا، شاپر میں سوراخ ہے، آپ گھر جا رہے ہیں اور سامان نیچے گر رہا ہے، کتنے لوگ آپ کو بتائیں گے؟ آپ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، دن کے اوقات میں سامنے کی لائٹ جل رہی ہے، کتنے لوگ راستے میں بتائیں گے آپ کی لائٹ جل رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے؟ دنیا کے نقصان کا سب کو پتہ ہے، دنیا کے نقصان کی سب کو فکر رہتی ہے، دنیا کے نقصان ہو جانے پر سب توجہ دلاتے ہیں، تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے نقصان کے بارے میں انسان کیوں غافل بن جاتا ہے؟ کیوں اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے؟ کیوں سو جاتا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آج کا یہ یکم محرم الحرام کا جو دن ہے، آج جو یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج میری زندگی کے 40 سال پورے ہوئے، 41ویں سال میں میں نے جو قدم رکھا ہے، یہ میرا آج کا دن کیسے گزرا؟ میں نے کیا بنایا، کیا گوایا، کیا مجھے حاصل ہوا اور کیا میں نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا؟ دنیاوی بنانے کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کے حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ احساس پیدا ہو، انسان کو فکر ہو، میری زندگی کے سال گزرتے جا رہے ہیں، میری زندگی کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اور میں سینہ چوڑا کر کے اور سینہ تان کر اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں میں یہ بن گیا، میں نے اتنا بنا لیا، میرے پاس سواریاں اتنی ہو گئی، میرے پاس مکان اتنے ہو گئے، میں نے زمین کے اتنے ٹکڑے اپنے نام کروا لیے اور میں اس پر خوش اور مطمئن ہوں، اور نفس اور شیطان جو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں اس کا مجھے خود ہی خیال نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز ہی تو ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گناہ ہی تو ہے۔ کوئی غلط کام ہوا، بھائی ہم تو ہیں ہی کمزور، بھائی ساری دنیا یہی کھا رہی ہے، ہم نے کھا لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ سارا محلہ فجر میں سویا رہتا ہے، ہم اگر فجر میں سوئے رہے تو ہم نے کون سا غلط کیا؟ ساری دنیا بینک سے سود لے کر کھا رہی ہے، ہم نے سود لے کر گاڑی نکلوا لی تو ہم نے کون سا غلط کیا؟ مطمئن پرسکون، اور خطرہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ایک کمرہ ہو، اس میں گیس بھری ہو، صرف ماچس کی تیلی لگانے کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیلی نہیں لگی اس کمرے میں بیٹھا ہوا بھی پرسکون ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ یوں ماچس کی تیلی لگی اور ایک دم پورا کمرہ آگ میں بدل جائے گا۔ تو آج ہمیں اس خطرے کا اندازہ نہیں ہے جو عنقریب ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندوں، تمہیں سدھرنے کے لیے ہم نے موقع نہیں دیا تھا، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یا اللہ کون سا ڈرانے والا اور کب آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تمہارے جسم کی طاقت ڈھلنا شروع ہوئی، تمہاری بینائی کمزور پڑنا شروع ہوئی، تمہارے دانت گرنا شروع ہوئے، تمہارے اعصاب میں کمزوری آئی، یہ ہماری طرف سے پیغام تھا، جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تمہارے گھٹنوں میں درد اٹھا،
تم ڈاکٹر کے پیچھے بھاگے اور تمہیں یہ خیال نہ رہا یہ گھٹنوں کا درد مجھے آگے آنے والی منزل کا پیغام دے رہا ہے، وجاءکم النذیر، اور تم مطمئن رہے کہ میں نے علاج کروا کے اپنی کمزوری کو قابو کر لیا، اور وہ موت اور موت کے بعد کے جو مراحل تھے انہیں تم نے فراموش کر دیا۔ یا صاحبی لا تغتر بتنعمی، اے میرے دوست یہ دنیا کی مادی چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اداروں کے مالک، نہ آج وہ ادارے رہے نہ وہ ان کے مالک رہے، بڑی بڑی سیٹوں پر کام کرنے والے لوگ جن کی ایک آواز پر پورے دفتر میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی، آج نہ وہ سیٹ رہی، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ آواز رہی، نہ وہ پروٹوکول رہا، سارا نظام ختم ہو گیا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، وہ 1000 گز کا بنگلہ جس میں سیٹھ صاحب اندر جانے کے لیے جب آتے تھے تو اس کے گیٹ کے دونوں دروازے کھل جاتے تھے، آج نہ وہ بنگلہ رہا، نہ وہ گیٹ رہا، نہ وہ گاڑی رہی۔ سیٹھ صاحب کیا دنیا سے گئے، پیچھے والوں نے بنگلہ بیچا، نئے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ پرانا ہو گیا، ہم اسے گرا کر نیا بنائیں گے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جن کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ باہر سے ہر مہینے لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں، ہزاروں کی آمدن آ رہی ہے، لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، لیکن یہ آیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 2050 کا منظر نامہ کچھ اور ہوگا۔ آج سے 50 سال کے بعد کی دنیا کچھ اور ہوگی۔ انسان سمجھتا ہے اسے تھوڑی سی دنیا ملی، دنیا کی چند نعمتیں اس کے ہاتھ میں آئیں، اپنی اوقات ہی کو بھول گیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ایک ناپاک پانی سے جس انسان کا وجود بنا ہے یہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، یہ ہمارے حکموں کو نظر انداز کرتا ہے، یہ اپنے بنائے ہوئے قوانین پر زبردستی عمل کرواتا ہے۔ یہ کہتا ہے ہماری پالیسی ہے، ہمارا رول ہے، ہم اپنے دفتر میں یہ والا لباس دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی گھر کے چپل پہن کر ہمارے دفتر میں نہیں آ سکتا، ہم اپنے دفتر کا ایک نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کائنات کے بنانے والے خالق اور مالک نے کوئی اصول نہیں بنائے۔ جو رب ساری رات میٹھی نیند سلائے اور اس کے بعد کہے اے میرے بندے 10 منٹ کے لیے میرے نام پر میرے گھر میں آ جایا، بندہ کہے یا اللہ میری نیند پوری نہیں ہے۔ جو رب انسان کو آرام کرنے کے لیے میٹھی نیند سلائے اور پھر انسان سے کہے 10 منٹ کی نیند کی قربانی میرے لیے دے دے، بندہ کہے یا اللہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، پھر 8 بجے کام پہ بھی جانا ہے، اس لیے میں آپ کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ پھر جب آخرت میں اور ناکامی والی جگہ میں یہ انسان پہنچے گا، پھر یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ اب ہماری آنکھیں بھی کھل گئی، ہماری عقل ٹھکانے آ گئی، ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم نیک بن کر دنیا سے آئیں گے، ایک موقع اور مل جائے، ہماری اولاد بھی نیک بنے گی، ہمارے گھروں کی مستورات بھی نیک بنے گی، ہمارے گھروں میں بھی نیکی والا ماحول بنے گا، ہمارے دفتروں میں بھی نیکی کا ماحول بنے گا، ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ آج معلومات الحمدللہ بہت ہیں، نہ دین کی معلومات کی کمی ہے اور نہ دنیا کی معلومات کی کمی ہے۔ 24 گھنٹے انسان نئی سے نئی معلومات حاصل کر رہا ہے، 24 گھنٹے نئی سے نئی معلومات دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ معلومات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا، معمولات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ عمل کیا کیا، زندگی کیسے گزاری، نمازوں کا کیا بنا، اخلاق کیسے تھے، رزق حلال کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا،
آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے، معلومات کی بات نہیں ہوگی، وہاں عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ تو ایک یاد دہانی اور مذاکرہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات ہوتی ہے تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے، لیکن یہ فکر باقی رہے اور ہم عمل پر آ جائیں، اس کے لیے طویل محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ سچی طلب کے ساتھ محتاج بن کر کوشش میں لگے رہیں گے تو کامیابی ملے گی۔ جہاں یہ آیا کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا یا ہم نے بہت کچھ کر لیا، تو سمجھ لیں ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ بہت کچھ کر لیا تو بھی سمجھنا یہ ہے کچھ نہیں کیا، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ تو خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور مطمئن ہے کہ بھئی سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو غفلت کی زندگی سے نکل کر اطاعت اور فرما برداری کی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا